بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو۔ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر متاع دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ عاشقین زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایمان افروز واقعات میں سے ایک عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی تازہ ہو اور جلوہ یار کی آتش شوق بھی مزید بھڑک اٹھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ۔ جب عاشق زار حضرت بلال کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے فرط غم سے پکارا، ہائے دکھ کی بات۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ خوشی کی بات کہ میں عنقریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جان تو جاتے ہی جاتے جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرت بلال حبشی کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ جب مدنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، یا مجھے سرکار کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں جگہ جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کتاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز اشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہوئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ آخرکار بے قرار ہو کر مزار پر نور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کر آیا۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف غل تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب منت سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائیں کر رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے تھے۔ بھائیوں، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ آہ، اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں، اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار دو عالم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں ہے۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لاؤ، اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار سے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے روتے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، جس سے فضا دہل گئی۔
مرد عورتیں سبھی زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھی۔ آہ! منبر خالی تھا، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے چین ہو گئے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری مزید انفارمیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی حمد و ثنا سب سے بلند و بالا اور جس کا نام سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے۔ اسی ذات واحد نے نکاح کو اونچا مقام دے کر اس کی شان بڑھائی، تمام مذاہب میں اس کو حلال ٹھہرایا۔ سورہ نساء میں ایک آیت کا مفہوم ہے، تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو، پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اسلام نے عورت کو مرد کے ساتھ ایمان، روحانیت اور نکاح کے شرعی رشتے سے باندھ رکھا ہے اور اسے آزاد حیوانی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ازدواجی زندگی میں بسا اوقات بال بچوں اور خانگی جھمیلوں کی وجہ سے بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شادی شدہ آدمی کو خوشی و مسرت، طمانینت اور دلی سکون نصیب ہوتا ہے، جبکہ بن بیاہے نوجوان اپنی زندگی میں زبردست خلا اور اپنے شب و روز گزارنے میں بڑی کمی محسوس کرتے ہیں۔ نیو یارک مینٹل ہاسپٹل کے میڈیکل انچارج کہتے ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں عام طور پر مریض اس تناسب سے داخل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک شادی شدہ ہوتا ہے تو 4 غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کی نسبت غیر شادی شدہ کہیں زیادہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ اکثر شادی شدہ افراد کی دماغی اور اخلاقی حالت نہایت متوازن اور ٹھوس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور جیسا روکھا مزاج بہت سارے بن بیاہی نوجوانوں کا ہوتا ہے، شادی شدہ جوڑوں میں اس کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ نیز یہ بھی مشاہدہ ہے کہ شادی شدہ خواتین ہر چند کے خانہ داری اور ازدواجی زندگی کے بے شمار مسائل میں گھری ہوتی ہیں، پھر بھی اپنی غیر شادی شدہ سہیلیوں کے مقابلے میں ان کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اگر میری زندگی کے صرف 10 روز رہ جائیں تب بھی میں شادی کر لینا پسند کروں گا، تاکہ غیر شادی شدہ حالت میں اللہ کو منہ نہ دکھاؤں۔ سلف صالحین اور ہر بیشتر مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی اولاد سن بلوغ کو پہنچتی اور وہ نکاح کے قابل ہوتے تو وہ اپنے بچوں سے اس کی بابت کھل کر بات چیت کرتے، اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کرتے، مناسب طریقے سے انہیں ترغیب دلاتے اور نیک اور شریف گھرانے کی دیندار لڑکیوں سے ان کے لیے شادی کی گفتگو کرتے، اور اس میں شک نہیں کہ زندگی کو پاکیزہ رکھنے اور شرافت کے ساتھ گزر اوقات کے لیے اس سے بہتر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی ماندہ آدھے دین کے متعلق اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے، مکاتب جو رقم کی ادائیگی میں سرگرداں ہو، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری مزید انفارمیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں
شہر میں موجود خود خدا ہے، محمد کے شہر میں موجود خود خدا ہے، محمد کے شہر میں کیوں در بدر بھٹکتے ہو دامن لیے ہوئے، کیوں در بدر بھٹکتے ہو دامن لیے ہوئے، باب خدا کھلا ہے محمد کے شہر میں، باب خدا کھلا ہے محمد کے شہر میں، صدیق اور عمر کی فضیلت تو دیکھیے، صدیق اور عمر کی فضیلت تو دیکھیے، کیا گھر انہیں ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا گھر انہیں ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، پہنچے ہوئے وہاں پہ ہے دنیا کے سب طبیب، پہنچے ہوئے وہاں پہ ہے دنیا کے سب طبیب، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، بے شک اسے ملی ہے شفاعت کی پھر سند، بے شک اسے ملی ہے شفاعت کی پھر سند، سر جس کا بھی جھکا ہے محمد کے شہر میں، سر جس کا بھی جھکا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، کچھ مانگ تو حضور سے عشرت بچشم نم، کچھ مانگ تو
عشرت با چشم نم خاموش کیوں کھڑا ہے محمد کے شہر میں، خاموش کیوں کھڑا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، موجود خود خدا ہے محمد کے شہر میں۔